چاہو، دین سمجھنا چاہو، دین دی سمجھ بوجھ لینا چاہو تو رب ذوالجلال نے اس کا قاعدہ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اس بندے کو سوال کرو جو اہل ذکر، دین دا مسئلہ اور سوال اے اس بندے تو کرو جڑا اس کی جواب دین دی اہلیت رکھدا ہوگا۔ اے بہت ضروری اور اہم پیغام ہے جس نو ساڈی نوجوان نسل بالخصوص جڑی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انہاں واسطے یہ بڑا لازمی ہے۔ اج کل کی ہوتا ہے کہ کوئی قول لکھیا ہوتا ہے، تھلے حضرت علی پاک دا نام لکھیا ہوتا ہے کہ حضرت علی پاک نے فرمایا، کسی دے تھلے لکھیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، کسی تھلے لکھیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ دا قول ہے، فلاں صحابی دا قول ہے۔ حالانکہ جب تحقیق کیتی جائے تو وہ نہ کسی بزرگ دا بھی نہ قول ہوتا ہے نہ وہ حدیث ہوتی ہے۔ ساڑھے چونکہ جڑے نیٹ تے بیٹھے زیادہ تر لوگ نے انہاں نو اصل پہچان نہ حضرت علی دے اقوال دی ہوندی ہے تے نہ احادیث دی ہوندی ہے۔ حدیث غلط بات نو حدیث کہہ کے اگے پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس بندے نے میری طرف جھوٹ منسوب کیتا کہ ہاقذا قال رسول اللہ، حضور نے ایسا فرمایا، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ جڑا حضور دی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے کہ حضور نے ایسے فرمایا، تو اگر کوئی بات تواڈے تک پہنچے اور وہ حدیث نہیں تے تساں آگے حدیث کہہ کے فارورڈ کر دیتی تے تسی بہت بڑے جرم دا ارتکاب کیتا ہے، کیونکہ وہ تے حدیث رسول ہے سی نا، اور تسی انہوں حدیث کہہ کے پھیلا رہے ہو۔ پتہ نہیں کتنے دوست تواڈے کانٹیکٹ وچ نے جنہاں تسی وہ اگے بھیج دیتی ہے، حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ سو انٹرنیٹ نے بہت سارے فوائد دے نال ایک نقصان بھی ہے کہ وہ دے اتے تحقیق دا معیار کوئی نہیں، جو بات جس نو لب جائے تھلے لکھیا ہوندا ہے حدیث صفحہ نمبر فلاں نمبر تک لوگ لکھ دیں دے، اگو جڑے پڑھنے والے نو انہاں بیچاریاں نو کی پتہ ہے کہ صفحہ نمبر کتھے یا ایک بات کتھے لکھی ہے کتھے پئی ہے، یہ کو حقیقت نال بھی تعلق ہے یا نہیں۔ سو اس وقت ضرورت سمر دیئے کہ ساڑھے اندر یہ بھی جستجو نال ہونی چاہیے کہ جو ساڑھے تو یہ بات پہنچی ہے کیا واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اس چیز دی پرکھ کرنا یہ ہر اس بندے تے لازم ہے جڑا عمل دا ارادہ رکھتا ہے کہ میں عمل کرنا چاہنا تو کراں تے وہ دے اتے جڑی حضور دی حدیث ہوئے، حضور دا فرمان ہوئے۔ سو پھر ایک قاعدہ ہے، اللہ قرآن پاک وچ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تواڈے کول کوئی بات آوے، کوئی فاسق تواڈے کول خبر لے کے آوے، تو نیٹ کے اکثر فاسقین ہی ہوندے، خود اس دے مالک فاسقین کافرین مشرکین جڑے انٹرنیٹ دے اکثر مالکان نے وہ فاسقین منافقین نے کافرین نے وہ انہوں نے ٹیکنالوجی دے اندر ترقی کر لی، لہذا یہ دیتے آن والی ہر خبر ہر بات
تحقیق دے معیار تے پوری اترے گی تے قبول کیتی جائے گی. ہر پڑی چیز نو فوراً ایکسپٹ نہ کرنا, کسی فتنے چ مبتلا نہ ہو جاؤ. عزیز من, حدیث آ گئی. میں عرض کر دینا ایک مثال. حدیث شریف آ گئی, مفہوم حدیث ہے, نیٹ تے پڑھی تساں کہ اگر تسی ہاتھ وچ برتن رکھیا ہوئے تے اذان ہوندی پئی ہوئے تے تسی او دے وچوں کھا پی لیا کرو. روزے دے سحری دے دوران سحری کر رہے ہو اور تہاڈے ہاتھ وچ برتن ہے, تو حدیث شریف وچ ہے کہ اگر ہو جائے اذان تو برتن تہاڈے ہاتھ وچ ہوے تسی کھاندے رہیا کرو. حدیث ہے. وہ حدیث پڑھ کے جڑا بندہ کھاندا رہیا ہے او دے روزے نہیں ہوئے صحیح. حدیث نو سمجھنا اور حدیث نو پرکھنا اور اس دے وچوں مسائل دا استنباط کرنا اور استخراج کرنا اور مسائل نو نکالنا, اے فقیہ کر سکتا ہے, ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے جب کہ قرآن چاہ گیا جب وقت ختم ہو جائے کھانا پینا بند کر دو. عزیز من و دوستان من, تو ایسی چیزاں حالانکہ حدیث سے بھی ٹھیک ہے, لیکن اس نے اسے اس کی جو وضاحت اور تشریح ہوتے علماء کرنی. سو اس طرح کئی فیک چیزاں حدیث بنا کے پیش کی دیا جاتی ہیں. عقائد دے اعتبار نال بہت ساری چیزاں نیٹ تے پھیلائیاں جاندیاں. جی اے سنیاں دی فلاں کتاب وچ لکھیا ہے, اے اہل سنت دی کتاب وچ لکھیا ہے, اے صفحہ نمبر ہے, برقے دا پاسا ہے, فلانا ہے فلانا. سنن والا بندہ آندا جی پھر ہن اے بیٹھا ہے تے گل پیا بندہ کردا ہے. ایک بات نوٹ فرما لو, فیس بک تے نیٹ تے جھوٹ بولن دا کوئی کیس نہیں. ایک بندے جھوٹی گل پھیلا دی تو کیس کوئی نہیں. سو اس اعتبار نال اللہ تعالیٰ دا واضح لا موجود ہے, قانون موجود ہے. ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, تو اس دی چھان پھٹک کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے نہ ہوئے کہ تسی نیٹ تو کچھ علمی مواد سمجھ کے لے کے اودے اوتے عمل کر پو تے کل پھر تو ندامت ہوے کہ جو کچھ اساں سمجھیا سی اے تے ہے ہی غلط. سو میرے عزیز یاد رکھو, میں پچھلے دنوں میں ایک وریت کیتی سی کہ چیزاں اتھوں ہی لینیاں چاہیے نے جڑیاں انہاں چیزاں والیاں مخصوص تھاواں ہوندیاں نے. مثلا مثال میں دیتی تھی کہ اگر کوئی دوست سریا لین واسطے پھلاں والےاں کول جائے تو اس نے غلطی کی تھی. پھول لین واسطے سریے والےاں کول جائے تو اس نے غلطی کی تھی. برتن لینے ہون تے کپڑے والےاں کول نہیں جائیدا, کپڑے لینے ہون تے برتن والےاں کول نہیں جائیدا. جو چیز لینی ہے سب سے پہلے تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اساں لینا کی ہے, پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شے لبنی کیڑی ذات ہے. اگر میری ملت دا نوجوان انٹرنیٹ کو دین سمجھے گا تو سوائے گمراہی تو کوئی چیز اچھی نہیں آنی. انٹرنیٹ تے بہن والے جو حضرات ہوندے نے اوتھے بیٹھ کے جو لیکچر دیندے نے انہاں وچوں علماء بھی ہوندے نے اور اکثر عالم نہیں ہوندے. زیادہ تر وہ لوگ نے جو عالم نہیں ہوندے. سو انہاں دے بیانات اتھوں سن کے انہاں نوں فکری طور تے بنیاد بنانا اے تباہی دا پیش خیمہ ہوئے. میں ایک ایس ہفتے بیچی ایک سنگی نے میں دکھایا ہے کہ
ایک سکالر بہ کے تے مکروہ دی تعریف کر رہے ہیں کہ مکروہ کنوں آنے، تو وہ مکروہ دی تعریف کر رہے تھی اس سکالر صاحب کے مکروہ انہوں آنے جڑا حرام تو بھی سخت ہو۔ شاید کسی دوست نے بھی وہ دیکھی ہوئے، تو میں بڑا حیران ہویا کہ یار ایک بنیادی چیزاں نے جنہاں دا عام بندیاں نے بھی پتہ ہوندا ہے کہ یہ اتنا بڑا سکالر بنیا ہے تے نیٹ تے پہ کہ مکروہ دی تعریف کر رہے ہیں کہ مکروہ ہے جڑا حرام تو بھی زیادہ سخت ہو۔ تو میں بڑا حیران ہویا کہ ان پتہ نہیں کتنے لوگاں اے دی داڑھی تے اے دا ایٹماسفیئر ویکھ کے تے اے دی یہ گل سن کے گمراہ ہو گیا ہونا کہ لو جی آگے تے سنیا سی بھئی پہلے حرام ہوندا ہے، پھر مکروہ تحریمی ہوندا ہے، پھر مکروہ تنزیہ ہوندا ہے۔ اے بھائی صاحب نے تے مکروہ نو اٹھا کے ساریاں تو تلا درجہ دے چھڑے۔ سو دوستو اور ساتھیو، اس ماحول دے اندر حضور سرکار دا فرمان بڑا خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ دین لین لگیاں اے تکیا کرو کہ تسی دین لے کندے کولوں رہے ہو۔ عیسائیاں خود فرمایا حضور نے کہ اے دین ہے، دین دی سمجھ ہے، دین دا نالج ہے۔ جدو دین سمجھن لگو تو سب تو پہلے یہ دیکھا کرو یہ ہے کون جدے کولوں اسی دین لے رہے ہیں، کہ جدے کولوں اسی دین سمجھ رہے ہیں بندہ کون ہے۔ اگر وہ اس قابل ہے تو پھر تے دے کولوں دین لے لو، لیکن اگر بندہ اس قابل نہیں اور جہالت پھیلا رہا ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، حالانکہ تسی ویکھیا ہونا ہے اکثر بندیاں دے کول قرآن ہوندا ہے پیا ہے۔ میں بڑا حیران ہونا کسے قرآن سر تے رکھیا ہوندا ہے، کسے انج کر کے ہاتھ ہی بتیا ہوندا ہے، وہ بندیاں نو سکھا رہے ہوندے۔ ہر قرآن پڑھنے والا بھی تو صحیح نہیں نہ ہو گیا عزیزاں نے دیوکار، ہر قرآن پڑھنے والا بھی ٹھیک نہیں ہوندا۔ قرآن سمجھ ہی ان دیندا ہے جدے دل وچ رسول اللہ دا عشق موجود ہو۔ ایک بنیادی نقطہ ہے، ایک بنیادی جملہ ہے، اس کو ذہن وچ رکھ لو۔ قرآن اس بندے نے ہدایت دیندا ہے جڑا حضور دی محبت لے کے قرآن پڑھے۔ جی میرے عزیز، میرے اللہ نے قرآن فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ لیکن قرآن کی فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاؤ۔ وہ قرآن پڑھن گے لیکن قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اتردا۔ قرآن پڑھ رہے لیکن قرآن اندر جا ہی نہیں رہا، ہدایت دے نہیں رہا، روشنی دے ہی نہیں رہا۔ ہے قرآن پڑھ دے لیکن یضل بہ کثیر، یضل بہ کثیر لفظ قرآن دینا کوئی بندہ بڑی طرح قرآن پاک کے لفظ نہیں نہ ڈال سکتا۔ اللہ قرآن فرما رہے ہیں یضل بہ کثیر، پڑھ کے گمراہ ہو جان گے، پڑھن گے قرآن لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ جی قرآن پڑھتے ہیں ہدایت کوئی نہیں۔ اے یو اصل چیزیں قرآن پڑھتے ہیں ہدایت کیوں نہیں؟ بھائی قرآن ہدایت تا دیتا ہے کہ صاحب قرآن کی پہچان ہو جائے پھر قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد نو سمجھ لو، اس بات نو بنیادی طور پہ سمجھ لو دوستو، جنی دیر تک اندر حضور دی محبت نہ ہوئے قرآن پاہمیں بندہ دن رات پہ پڑھے نفع نہیں، حدیث پڑھے نفع نہیں،
یہ ساریاں چیزاں نفع تاں دیندیاں جے اندر حضور دا عشق موجود ہوئے، حضور دی محبت موجود ہوئے۔ کاش کوئی بندہ سمجھ لے اس گل محبت ہوئے نا تے مسئلے آپ پہ انجی حل ہو جائے۔ ہاں اے مسئلے جڑے چھوٹے موٹے بندیاں نے پہنا دے نا مسئلے چھوٹے اے انجی حل ہو جاتے نے۔ جی ہاں جدو اندر محبت آ جائے بندے نے سمجھ لگتی جاتی بغیر حضور دی محبت تو مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا۔ نعتاں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تقریراں سنو، یہ اندر حضور دا پیار نہیں تے مسئلہ سمجھ صحیح نہیں آ رہا۔ بندہ بڑا تیز بھی پیا پڑھے تو ٹریا ڈنگا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اصل مسئلے دی بنیاد اے بزرگاں رکھی ہے جڑی تانوں سمجھا رہا کہ حضور دی محبت آ جائے دین سمجھ اچھتا ہوں ہے، ورنہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو مرضی پڑھو، سمجھ اچھی نہیں ہوں۔ تے جنہاں نو محبت آ گئی، حضور دا پیار آ گیا، انہاں بے شک تھوڑا پڑھیا، جیڑا پڑھیا صحیح پڑھیا۔ جی عزیزان دی وقار یاد فرما لو بزرگان دین دیوان لے، پہلے حدیث پڑھنا پھر سمجھاواں گا۔ میرے پاک نبی سرکار دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہو کے عرض کردا یا رسول اللہ متا قیام الساعہ، سونیا قیامت کدوں ہونی؟ او بھائیا ہے بھی تے حدیث ہی ہے نا، ان بھی تے پڑھنا ہے نا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، حضور نماز پڑھن واسطے اٹھ دے پیسے۔ جدو ایک بندے نے سوال کیتا یا رسول اللہ متا قیام الساعہ، سونیا اے تے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ ہاں اے بندے سمجھتے نیڑے آ گئی، بندے سمجھتے اج کل بھائی قیامت نیڑے آ گئی، کیونکہ وہ آندے جی اگے کرونا پہ گیا، اتو ہونا ٹڈیاں پہ گئی ہیں تے ہر شے کھائی جاندی ہیں، لگدا ہے قیامت نیڑے نیڑے۔ اجے نہیں نیڑے، اجے قیامت نیڑے نہیں، اجے نہیں نیڑے، اجے تھوڑا جہا فاصلہ ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے بہادر عمر فاروق دے دور وچ ایک مرتبہ نا کہ ٹڈیاں نہ دسن، آپ پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے لوگ مختلف ممالک وچ دوڑائے کہ یار پتہ کرو کدے کسے ملک وچ ٹڈیاں ہیں کہ مک گئیاں۔ لوگ دوڑے گئے مختلف ممالک وچ، تو یمن وچ ایک بندے نوں کچھ ٹڈیاں ملیاں، وہ لے کے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور اے کچھ یمن وچ ٹڈیاں ملیاں، کہ آپ خوش ہو گئے تو مطمئن ہو گئے۔ تو عرض کیتا کہ حضرت کی وجہ ہے تسی ٹڈیاں ویکھ کے مطمئن ہو گئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ جدوں مخلوق نو ختم کرن دا ارادہ کرنا ہے تو سارے تو پہلے ٹڈیاں ختم ہونیاں۔ تو میں نہیں سنت میں تھوڑا پریشان سا کہ مخلوق ختم تے نہیں ہوئی، لیکن اے لب گئی نے دا مطلب ہے اجے ٹڈیاں ہیں نے، اجے مخلوق نو ختم کرن دا ارادہ نہیں میرے مالک۔ سو ساڈے کول تے ماشاءاللہ ہن بڑی کثرت نال آ رہی ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، کھانا بھی چونکہ جائز ہے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اے دا مطلب ہے کہ اجے میرے مالک دا دنیا نو ختم کرن دا ارادہ نہیں، تے بندیاں کو ختم ہوندی نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ دا ارادہ نہیں، نشانیاں دی وجہ تو ظاہر ہوتا ہے، اللہ دا اجے ارادہ نہیں تے بندیاں کو ہوندی نہیں۔ جنہ چر میرا رب نہ چاہے دنیا ختم ہو سکتی، جدو اس خالق نے دنیا تے بندے مخلوق بھیجی ہے نا تے نالے وعدہ کیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں جنہی مخلوق بھی پیدا کیتی انہاں دا رزق بھی میرے ذمہ ہی ہے۔ تو ایڈی پریشانی نہ لیا کرو بھائی، یہ جی مردہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے،
لاک ڈاؤن والے دا بھی ایڈا قصور کوئی نہیں نہ ساڈا بھی تے انجی دا حساب ہے جس لے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا سی سارا ختم کر چھڑا میں پچھلے جمعے میں یہ عرض کی تھی حالانکہ میں کوئی نہ پتا لاک ڈاؤن ہونا ہے لیکن میں ریکویسٹ کی تھی سی کوئی جڑے SOPs تو بنا کے گورنمنٹ دیندی انہاں تے عمل کرو لیکن اسی عمل کرن والی قوم نہیں بندیاں دا ہجوم ہے بس جنے کوئی دھک کے کر دے اودے چپ کر کے لگا جاتا ہے تے ہجوم دا تو تانوں پتہ ہے کوئی حساب ہی نہیں ہوندا ہی ہجوم جیا ہے بس کس لے وہ کھول چھڑ دے اے پھر سارا ہی کام سنگی ساڈے کھول تے چلو جی ہو گیا مک گیا گل تو گورنمنٹ جویں آندی ہے میاں اونج کریا کرو مہربانی کریا کرو جی تو عرض کر رہا سا کہ اے چیزاں دا موجود ہونا اور بچیاں دا روزانہ پیدا ہونا اس گل دی دلیل ہے بھائی اگلیاں تو کھیڈا تے پچھو گلدا کیوں گیا گل دی سمجھ نہیں آئی اور جلیا ہو جے پچھو اور گلی ہوندا ہے تے دا مطلب ہے کچھ ہین جنہ تے راضی ہے ہاں تو پھر پچھو جے اور پیا گلتا ہے باجے کاروبار حیات چلانا سو توجہ ہے حضرات تو سوال کرنا لے نے حضور نے سوال کیتا حضور نے شاگرد سن یا رسول اللہ متا قیام الساعہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ حضور نماز واسطے اٹھتے پیسہ جدوں میرے آقا کریم نے نماز پڑھ لئی نا تے پڑھا لئی میرے آقا مدنی تائیدار کریم آقا مخاطب ہو کے فرمانے این السائل والقیام الساعہ کتھے بے او بندہ جنہیں پوچھیا سی قیامت کدو آئے او کتھے بے جنہیں کیا سی قیامت کدو آئے فقالت انا یا رسول اللہ سونیا میں عرض کیتی سی کہ قیامت کدو ہونی میرے آقا سرکار مسکرائے میں صدقے جاواں سونیا تیری کریم نوازی تو سرکار فرماندے نے ما تلغا دس میرے صحابی قیامت واسطے کیڑی تیاری کیتی فرمایا قیامت دا پوچھنا ہے کی جوڑیا ہی قیامت واسطے جڑا پوچھنا ہے وہ کدو ہونی ہے کی تیاری کیتی ہے اللہ اکبر صدقے جاواں حضور دے صحابہ دے ایمان تو قربان جاواں صحابہ دے عقائد عرض کردنے یا رسول اللہ میں کوئی بڑی تیاری نہیں کیتی سونیا میرے کو گل تے بھروسہ ہے میں تواڈے نال پیار کرنا اللہ بھی پیار کرنا اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا حضرت علامہ اقبال نے تشریف فرمائی دعا فرماتے نے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت نہیں سمجھ آئی ذرا فارسی ہے نا تو شاید کسی سنگین میں سے ہے بڑا آسان اصطلاحات میں اقبال فرماتے نے مغز قرآن مغز سمجھ دیو نا کسی چیز دا اصل تو اقبال آتے ہیں قرآن دا مغز روح ایمان ایمان دی روح جان دین تے دین دی جان ایمان دی روح دین دی جان تے قرآن دا مغز کٹ کے انہاں دا کٹھا اکو نا جے رکھیے نا دعا فرماتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین یہ آمینہ دلال دی محبت دا نام ہے ایتھے گالی ایتھے نچوڑے جے تو ان سمجھ جاوے قرآن پڑھتے بندیان بڑا روڑا پیا ہے ہر بچہ جی اے جی بڑا روڑا پیا جی کی ہویا جی وہاں نے جی سنے مولویان نے زمین نہیں گھمدی کھلوتی ہے کچھ سمجھ ہے جی سنے جی مولویان نے زمین ساکے نہیں سیدھے سائنس تو پڑے ہیں بھئی زمین جڑی ہے وہ گھمدی ہے میں کہا جی گھمدی ہوئے گی گھمدی ہوئے گی گل سمجھنا ذرا اور گل سمجھو میری
سائنس آدھی گھومتی، میں کہا جی گھومتی ہوئے گی، آگے تسی کیوں نہ منتے؟ میں کہا جی اسی کملے ہیں، ہاں جی اسی مجنون ہیں، کوئی نہ سمجھ آئی گل؟ آگے جی تو سیٹلائٹ تو دیکھیے تو گھومتی نظر آتی ہے، میں کہا موڑ بھی نہیں منتے، کیوں نہ منتے؟ میں کہا کملے ہیں، نہیں سمجھ آئی گل؟ جلے ہو؟ میں کہا جی جلے ہیں، اے عجیب گل ہے، تسی پھر بھی نہیں منتے، حالانکہ سیٹلائٹ جائے بھائی زمین گھومتی ہے، ساری سائنس آتی ہے گھومتی ہے، میں کہا جی سائنس کیا کیا تو نہیں سمجھ آئی، سمجھا دینا۔ شیخ آکھیا اپنے مرید نو ککر تے چڑھتے امب لا کے نہیں سمجھ آئی، کس تے چڑھ ککر تے لا کی تے ککر تے امب لگنے وہ چڑھ پتر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے، وہ چڑھ کسی آکھیا پاگل ہے، اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا ککر تے امب ہوندے نہیں، اس آکھیا نہ ہون گے، نہیں سمجھ آئی، اس آکھیا نہ ہون گے، سن سائیاں آکھیا لا اسا چڑھنا ہے، وہ چڑھیا، امب کوئی نہیں سا، ککر تے امب کوئی نہیں سا، تھلے آ گیا، میں نہیں سی آکھیا نہ چڑھی، سیانے آکھیا میں نہیں سی آکھیا، سائنس آندی ہے ککر تے امب نہیں ہوندے، کیوں چڑھے ہیں؟ میں نہیں سی آکھیا کوئی نہیں، اس آکھیا ہونے ہیں، میں نے ویکھیا دسے نہیں، اے نہیں ہو سکتا سائیں آکھن ہیں دے ہون، اس بندے نے کیا آکھو کملا ہے، ان کی آنکھوں کے بندہ کمل ہے، لو اے گھر جیسی بھی کملے ہیں، کوئی سمجھ آئیے؟ ہاں جی اسی چلے آپ تسی سن کہہ سکتے ہو کہ اے مجنون نے، اے مجنون نے، کہہ سکتے ہو کہ مجنون نے، کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا نے سیٹلائٹ سٹیشن بھی آکھن تے اے نہیں مندے، کیونکہ قرآن آپ چھڑی ہے، بس اسا قرآن دے کھڑے، یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی سائنس دی کیڑی گل ہے؟ سائنس تے سنیا سی پیڑا جدو وہی سنبھالی سی تے سنیا سی بھی سائنس آندی ہے چھلکے لا کے سیب کھایا کر، وہ بندے چھلکے لا کے کھاندے سن، کیونکہ سائنس آندی سی کہ چھلکے اتارنے چاہیے، چھلکے سمیت سے جانور کھاندے ہو، ہون سنیا ہے سائنس آندی ہے کوئی چھلکے سمیت کھایا کروے دے جو وٹامن ہوندے چھلکے ویچے وٹامن ہوندے نہیں، بندے چھلکے سمیت سیب کھان لگ پہن کیونکہ سائنس ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکے بھئی سمجھ ہوتی بھئی کہ کوئی نہ، لہذا جی وہ سائنس دان آندھنے کے بندے چاندے اپڑ گئے، اچھا جی اپڑ گئے، چلو جی بڑی گل ہے مان لیں گے، وہ پچھو نمیں سائنسدان آئے انہوں نے کہا جھوٹ بول دے چاند تے کوئی نہیں گئے، کیوں وہ جو جڑیا تصویران گلیاں نے انہاں بڑے فیک پکچرز نے، اوتھے تے تصویر دا سایہ ہے تے چاند دے اوتے سایہ دا تصور کوئی نہیں، اے جڑا جھنڈا وہ لا رہا ہے، وہ جھنڈا لہرا رہا ہے، لہراندہ ہوا نالے اوتھے تے ہوا ہے کوئی نہ، لہذا یہ تصویران تے غلط نے، چاند تے بندہ کوئی نہیں گیا، میں کہ جی آنکھو گیا ہے دتا بھی توڑی مردی ہے، آنکھو کوئی نہیں گیا دتا بھی توڑی مردی ہے، سائنس آڑے جو ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر، سائنس آڑے جو ہے وہ آکھن چھلکا لا چھڑو تے بندے لا چھڑتے ہیں، وہ آکھن نہ لاؤ تے بندے نہیں لاندے، کوئی پتہ نہیں، تھوڑی جی اور ترقی کرن تے آکھن بھئی چھلکے ہی رہن دیو دوجا چھڑ دیو، یہ کوئی نہیں سمجھ آئی گل، تو بھئی میاں اساتے سائنس بڑی نہیں، سائنس دی دنیا دے بندے نہیں، اس یہاں محبت دی دنیا دے بندے، تے جنہوں جنہیں نال پیار ہو گئے وہ جنہیں آپ سنن ان آگا ایڈی تحقیق نو پہی کری، یہ سائنس دانا دا کام وہ کر لیں، ویسے انہی میں ضرور آنا بتواٹی سائنس بھی ویکھی ہے، چوتھا مہینہ پہ آ جاتا ہے سائنس کو نکے جے تاپ دا علاج جو نہیں رہا، جیڑا آپ پہ لاندہ تے چڑھتا رہندا ہے بندے نو کرونا
4 مہینے جے تے ایندا علاج تے تواڈے کول ہویا نہیں تواڈی سائنس بلا کی ایندا رو مولویاں دی چڑھدا ہے کوئی سمجھ آئی گئی لو بھائی سائنس دانا دے نے تے سائنس نو منن والے بھی آندے نے بھائی حرکت کر دی اچھا بھائی کر دی ساڈا کی لوڑا ہے اے جی شاہ جی زمین حرکت کر دی ہے سورج ساکن ہے میں کہا جی ٹھیک ہے ایدے مولوی صاحب ملے انہوں نے کہا جی کوئی نہ کر دی اسی کہا جی ٹھیک تو اٹھی کو اپنی گل بھی ہے میں کہا جی نہیں ساڑھی گل ہی کوئی نہیں گل لڑے دی گل ہے اسی دے پیچھے ٹورے ہیں بس ساڑھی کیڑی اور پتراؤں کو سمجھ بیلیاں آئی ہے کوئی نہ ساڑھی جی گل ہی کوئی نہیں سارے کو پتہ ہے جی میں مدینہ شریف آنے آکھے ہیں ساڑھے واسطے سارا جہان بھی ایک پاس سے ہو جائے تو انہیں صحیح ہے بس لو ساڑھی دیکھتے بیٹھی سان کوئی نہیں پتا کی سائنس دانا دے یہ سائنس دا مضمون ہے ساڑھا مضمون ہی نہیں ناڑے کور گل دا سکتا بیٹا جی قرآن سائنس دی کتاب نہیں ہدایت دی کتاب ہے سائنس دیاں تھیوریاں بدل دیاں رہندیاں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیاں گلاں نہیں بدل دیاں یہ سائنس دی کتاب نہ سمجھو بے شک قرآن پاک نے کائنات اسرار و رموز سے گفتگو فرمائی ہے لیکن وہ ساڑھی سمجھ نہیں ہوتی ہے اسی ساڑھی سمجھ نکی ہے قرآن پاک دیاں گلاں بڑیاں بھائی سمجھ آ رہی ہے نا تو سائنس دی بنیادی شک سے سائنس دا کی مطلب ہے جڑے سائنس پڑھے ہو بچے سائنس دا کی مطلب ہے سائنس دا مطلب ہی شک ہے کیا ہے کیوں ہے اور کیسے ہے یہ سائنس ہے کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے یہ سائنس ہے جو ہے جیسا ہے یقین ہے یہ ایمان ہے بھائی سمجھ آئیں گے نا سائنس تحقیق کرو جیڑا غلط ہے چھڑ دیو پچھو صحیح آ جائے نواں تو اس کو من لو سائنس درست ہے سائنس دی بنیادی شک تے کہ چیزاں تے شک کیتا جاندا ہے کی ایمانو الایمانو هو الیقین ایمان نائیں یقین دا ایمان وچ شک آوے تے ایمان ہی نہیں بات سمجھ لو ایمان دی ڈیفینیشن یہ ہائے وہ سائنس سے آندی ہے ان منو جن تکیا جے نہیں سمجھ آئی پر گل سائنس وہ شین مندی ہے جن تکے جنہوں تکے نہ سائنس ہونے مندی تے ایمان تا شروعی غیب تون دے یؤمنون بالغیب اسا اللہ ویکھے بولو اسا اللہ ویکھے منیا ہے کہ نہ مرساٹا تے سائنس دا جوڑ کتھے رہ گئے سائنس اسی چیزاں دے ادراک دا نام ہے سائنس وہ شہر تسلیم کر دی جدہ وجود ہے جدہ وجود ہی نہیں ہوتے سائنس نہ کی سائنس نو دے لڑکی لگی تے جن اسی مننے ہیں سارے دوچا وہ دا وجود ہے ہی کوئی وہ وجود تو ہی باقی تو ساڑھا تے سائنس دا جوڑ کے یاد رکھو سائنس ایک مادی چیز ہے جیڑا زندگی سہولتاں پیدا کر دیئے زندگی پیدا نہیں کر دی پھر سمجھ لو بنیادی چیز ہے سائنس زندگی گزارن والیاں سہولتاں چیزاں سہولتاں دیندی ہے زندگی گزارن والے نوں سہولتاں دیندی ہے زندگی نہیں دیندی زندگی اور موت میرے رب دے ہاتھ ہے سائنس کو زندگی اور موت نہیں اے میرے رب کو خدا سانتے بھائی موٹی ہوتے رکھے ہیں فرشتیاں دا ایمان ہے جے تو اڈے موٹے آندے نال این دو تے جا کے سائنس نو آکھو نا اکسرے کر کے دکھا کیتھے ویکھو تے منو نہیں تے آکھو کوئی نہیں ہے میں گل بنائی ہے مولوی اس ویلے ڈاکٹر کو بھاجی جاؤ نہ تو نہ کو اکسرے کرے نا سانو دسیا گیا بھئی گیس پاسے تے گیس پاسے تے دو میں لکھ دے بھی آ ساڈے موڑیاں تے 2 دفتر بنے نے ذرا چیک تے کر تو اس ٹیسٹ کرے گا وہ مشین لائے گا تے کی دسے گا بھی ہے
اکثریت فرشتے آندے نے مندے کیوں سمجھ آئی کوئی نہ کوئی بھائی سائنس تے فرشتیاں نو بھی نہیں مندی سائنس حیات بعد الموت تے ایمان نہیں رکھتی کہ مرن تو بعد بھی زندگی ہے سائنس دے نزدیک تے مرن تو بعد کوئی زندگی تو قبراں تے کیوں جاندے ہو سائنس دیاں بیڑیاں تروڑ کے نہ ہو جاندے جاؤ کیمرے جو لایا جب اللہ دا گھر ہے کعبہ ہے اللہ ہے سائنس تو پوچھو بیٹھے اللہ ہے اندر کعبہ شریف بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور کسی سائنسدان نو کھلار کے پوچھو با آج دے کے سجدے کرنا ہے کون ہی کدی ویکھیا بھی او میرے بچے آؤ میری گلاں دھیان نال سنو آ سجدے کرتے ہو سبحان ربی العالی پہ پڑھ دے ہو تو کن کرتے پہ اگے اللہ نے بھائی اللہ ویکھی نہیں جی کوئی نہیں ویکھیا میں کیا جی بندہ ہے ویکھیا بھی نو تے مندا کیوں ہے اللہ ویکھیا نہیں تے تو مننا ہے کیوں مننا ہے میں کہا جی ویکھنا ضروری نہیں مدینے والے آکھیا ہے بس ہے میں کہ تیری سمجھ نہیں آئی اللہ نو مدینے والے کہتے منی تے زمین نو دوجے دے آکھے کیوں مننا ہے او بھی ان کی مانی میں مدینے والے آکھیا گل ہے اے گل ہے بیٹا سائنس دا مضمون ہی اور ہے سائنس دی دنیا اور ہے رب دا نام ہے دین نو سائنس دی بنیاد تے پرکھن لگو گے تے الہاد چلے جاؤ تو سمجھ نہیں آنی سائنس دا تے دین دا ایک میں جوڑ بناؤ سائنس ہونی کو لے لو جتنی تو اڈی زندگی آستے ضروری ہے سہولتاں دین دی تو لے لو لیکن یہ دی بنیاد تے ہوں تسی آکھو بسابت کرو جی ایک تے ورشت ہے میں کہے میں نو اکثرے کران دی لوڑ نہیں میں قرآن پڑھے ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ فرماتا ہے نہیں بس ہے ان سان اکثرے دی ضرورت نہیں اکثرے فرشتے ہون یا نہ ہون سانو کی لگے اس گل بے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیز من و دوستان من یاد رکھو اور سمجھ لو اس چیز نو ذہن دے اندر بہا لو خبردار کدی بھی دین نو سائنسی بنیاداں تے پرکھن دی کوشش نہ کرنا کہ دین ہوئے جڑا سائنس دی بنیاد تے پورا اترے سائنس مر جائے سیرے ڈھا کر کے پیر اٹھا کر لے سائنس جو نہیں سمجھے چھے گل آئی نہیں سکتی بندہ راتوں رات ہو کے پیشائی سی دوروں آ کے نہیں سکتا ہے 18 سال دی رات گزر جائے تے بستر جے گرم ہوئے کیویں ہو سکتا ہے سائنس کیویں ثابت کرے گی وہ سائنس دنیا داراں دا علم ہے بھائیا اے دے نال رب دی ذات تے دین نو پرکھن دی کوشش نہ کر سائنس دا ٹیسٹر نہ لا ورنہ گمراہ ہو جاؤ دل وچ حضور دا عشق پیدا کر دل وچ حضور دی محبت پیدا کر سائنس نو الگ ران دے دین نو الگ ران دے اینی کوئی گل ہے بس بات ہے بس سائنس ہے وہ علم ہے ٹھیک ہے پڑھو وہ دے نال جو تو ان سمجھ چاہندا ہے جو تہاڈی دین ہے جو سائنس دا نام دینے وہ کرو ٹھیک ہے اچھا ہے وہ آندے گھومدی ہے وہ آندے سورج کھلتا ہے گھومدا ہے ٹھیک ہے وہ ایک مضمون الگ ہے وہ ایک دنیا الگ ہے ایمان شے ہو یہ تو نے اس تو دسیا میں سوشل میڈیا تے اس گل دا بڑا روڑا پیا ہے تو میں نے بھی سنیا دسیا میں کہ چلو اسی بھی کوئی دے اوتے بچیاں دس چھڑیے تو پتر یہ دوویں چیزاں لڑان دی ضرورت نہیں یہ دوویں چیزاں لڑانے دی ضرورت نہیں انہاں الگ ران دیو دین الگ بس جتنا سمجھ چاہندا ہے انہاں سمجھ لے جڑا نہیں سمجھ لوندا سائنس چھڑ دے دین اسی نہیں چھڑ سکدے عزیزاں نے وقار ساڈے ایمان دے عقیدے دی بنیاد تے لگی ہوئی ہے کہ بنا عشق نبی نہیں
نہیں جنت ملنی پاویں مریے بچے مدینے گل یاد کر لو میرے دوستو عزیزو یاد فرما لو کہ بنا عشق نبی نہیں جنت ملنی اللہ اللہ کسی نو سمجھ آ جائے کوئی سمجھ سکتا ہوئے تو یاد فرما لو کہ پتل سونا مول نہیں ہوتا پاویں جڑیے لکھے نگینے شوق سنو کبھی داد ملدی پاویں ہون لکھے خزینے پاویں مریے بچے مدینے بھائی اے گل جو سمجھ چاہ بھئی یہ محبت دی دنیا ہے دین نہ ہی محبت ہے سینس محبت ہے سینس سے کچھ جذبات ہے سینس سے جذبات ہوتے سینس سے جذبات نہیں ہوتے سینس سے محبت ہے سینس سے محبت نہیں ہوتی تے دین محبت تو بغیر نہیں ہوتا سینس آندھی ہے شک کر دین آندھا ہے یقین کر نہیں سمجھ آئی بچوں بنیادی فرق ہے سینس شک دی بنیاد دین یقین دی بنیاد تو شک دا تے یقین دا جوڑ کے سینس کدی نہیں منیا کہ مرن کے بعد زندگی ہے سینس نہیں مندی کہ قبرہ میں حیات ہے سینس نہیں مندی کہ جنت ہے سینس نہیں مندی کہ دوزخ ہے سینس نہیں مندی کہ معجزہ ہے جاؤ ساری دنیا دے ڈاکٹر کو پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب پتھر اتنی جام سکتا جی اور پتھر ہی چوٹنی پیدا ہو سکتی ہے جاؤ سارے ہیں سائنسدان کو بھئی جو ہو سکتے ہیں پاگل ہو گئے نہیں پاگل نہیں ہوئے کچھ مندے ہیں اور شاہ جی خیر تے ہے کیوں مندے ہو میں کہ قرآن آخر ناکت اللہ و سقیاہا فکذبوہ فعقروہا اللہ قرآن فرماتا ہے میں پیدا کرتی ہے ایسا اور نہیں سینس آتی ہے جی بندے تو بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی بھی آنے ہیں جو سینس آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میرا رب چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ تو پیدا میں کہا سینس دانو سینس آتی ہے انسان 15 انچو پیدا ہوئے جی ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے بھائی ڈارون کی تھیوری تھی ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان بندر دی ارتقائی شکل ہے میں کہ جنہا سائنس نو منتا ہے وہ نہ رڑ جائے سی تے ایمان لے آندہ ہے قرآن تے وہ آندہ ہے سی آدم دے پتران سی آدم علیہ السلام دی بھئی تصادم دی ضرورت نہیں جنہا سائنس نو منتا ہے وہ مننے لیکن اگے ڈارون کا نظریہ ارتقاء غلط ثابت کر کے بگ بینگ تھیوری دی کہ کائنات حادثہ ہے بگ بینگ بہت بڑا حادثہ ہویا ہے اور کائنات موجود چاہیے اس بندے کان پھد کے کان پھد تے کسے مریدے پہاڑ دے کول کھلار کے پوچھیا جی حادثے ایڈے سونے نہیں سمجھ آئی گا کائنات کا نظام چاند تے سورج حادثے ایڈے ترتیب وار بھی ہوندے حادثہ عدم ترتیب دا نام ہے
ترتیب دا نام نہیں، حادثہ ترتیب دے خراب ہون دا نام ہے، جبکہ کائنات دی ترتیب دستی ہے۔ یہ حادثہ نہیں، کسی بڑے کاریگر دی بنائی ہوئی، جدا فرمان تبارک اللہ احسن الخالقین، جدا فرمان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جدا فرمان ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے مالکا تو عرش ہے میں نہیں بنائی، تیرا کوئی مقصد ہے۔ اجے سائنس ایڈی ترقی کوئی نہیں کی، پرانا جا دور سی تے ایک مائی جڑی ہے وہ پرانے دور وچ گھراں وچ چرخے ہوندے آئے نا، وہ ایک انگل نال مائیاں چلیندیاں آئیاں، دوجے ہتھ نال پونی کتدیاں ویکھے ہی ہونے ہن مفقود ہو گئے، نہیں لبدے، تے وہ مائی چرخا پہ چلایا تے کوئی سائنسدان آیا، وہ سکھیا مائی تو بھی اس گل نوں مننی ہے بھئی اے دنیا کوئی چلا رہا ہے؟ او مائی ہے ایمان والی، اسا کیا تے تو کیا نہ، اسا کیا ساڈی سائنس نے دیا بھئی یہ آپ پہ بنی ہے تے آپ پہ چل دی بھئی، او مائی ہے چرخا لاندی آئی اس انگل پیچھے چھک لے، اسا کیا پترا چرخا چلتا پیا تے کھلو گے، اور مائی اپنی ماڈل والی گل کرنی، اسا کیا پتر چرخا تے چلتا پہ کھلو گے، اسا کیا اماں چرخا کھلو گے اور تو چلاندی پئی آئے تے چلتا پیا ایویں کیویں چلے؟ مائی اس کیا یہ کمڑیا نکا سارا چرخا چلان والے تو بغیر نہیں چلتا، یہ کائنات ایڈا بڑا چرخا چلان والے تو بغیر کیویں پیا چلے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ یہ مجھے ٹن یا بڑی مثال ہوندی ہے عزیز من، سائنس دی دنیا اور ہے، اگر تسی دین نو سائنس دی بنیاد تے پرکھنا چاہو گے تو گمراہی تو سوا کچھ نظر نہیں آئے۔ سائنس میں نہیں آتے چھاڑ دیو، نہیں نہیں رکھو، اچھی بات ہے، جتنی دینی فائدہ دیتی ہے زندگی واسطے اتنی سائنس رہن دیو، لیکن جے تسی ہر شے نو پرکھنا ہے نا سائنس تے پھر گمراہی تو سوا کچھ نہیں حاصل ہونا۔ یؤمنون بالغیب، یہی مطلب ہے اس کا کہ ویکھیا نہیں منیا ہے، بس ساڈا ایمان دی صفتاں کوئی نہ پڑھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایک تساں ویکھن رسول مندے آئے ہو گے نا، ایہی گل کتاباں تساں ساریاں کوئی نہیں ویکھیاں، مندے آئے ہو، والیوم الاخر قیامت کا دن تساں کوئی نہیں ڈٹھا دیکھنا ہے جے مندے آئے ہو نا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ڈٹھا نہیں پر مندے آئے نا۔ اے ایمان ہے سجنا، خبردار اپنے ایمان دی سرحد تے نیڑے بھی سائنس نو نہ ہون دیا، سائنس ضرور پڑھو، یہ نہیں ہے نہ پڑھو، ٹھیک ہے، پڑھو ٹھیک ہے، ترقی کرو، ایجادات کرو، جتنی دنیا چل دی ہے چلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سائنس کا ٹیسٹ لا کے ایمان چیک کرنا ہے تو پھر پتر گمراہی تو سوا کچھ حاصل نہیں ہو گئی۔ میری بات نہیں سمجھ آ گئی؟ مہربانی تواڈی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اپنی ذات تے، اپنی کتاباں تے، حشر تے، پھر دوبارہ زندہ ہون تے، قیامت دے دن تے، فرشتیاں تے، رسولاں تے، کتاباں تے، آن ڈٹھا تے، پکا تے، ڈاڈا ایمان لے ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور سرکار دے صحابی دی گل سناندا رہندا، اے ایمان والے دی کسوٹی پیا دینا، حضور سرکار اٹھ خریدیا، بدو بیچ کے آکھیا جی میں بیچیا کوئی، حضرت خزیمہ کوڑو لنگے جان، حضور دے صحابی سن خزیمہ کوڑو لنگے جان، اسے کہ جی میں نہیں بیچیا، حضور میں بیچیا، انہاں کہ جی بیچیا تے گواہ دیو، حضرت خزیمہ کہ جی میں گواہی دینا یہ سب بیچیا ہے، تساں خریدیا، وہ نوٹ لینا پہ گیا، حضور فرماتے ہیں جدو اساں خریدیا تے کوڑ تے کوئی نہیں، تو کوئی سن ویکھیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت خزیمہ کہتے نے سونے آساں کو رب ویکھیا ہے، تو ساں کیا ہے تے اساں ڈٹھا نہیں منیا ہے،
تواڈے کہن کے رب مان لیا تے اٹھ دی گل نہیں مان سکدا ایمان ایتھے شروع ہوتا ہے لہذا کسی سائنس کی بنیاد کیسی اگر ایمان کو ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے تو نوجوان دوستوں بچوں بھائیوں بزرگوں پھر تسی گمراہی کی طرف جاؤ گے لہذا سائنس کو پڑھو لیکن کدی اپنے ایمان دے نیڑے نہیں ہوندے ایمان دا تعلق ساڈا مدینے والے نال تے جنہ منیا ہوئے انہاں کدی شک نہیں لیاندا شک نیڑے بھی نہیں آوے شک نزدیک تو بھی نہ گزرے اے ایمان اے یقین ہے اے دے اوتے پکا رہنا ایمان دیاں سرحداں تے حملہ کردے لوگ کدی بھی اس چیز تو ایک انچ بھی سجے کھبے نہ ہونا ساری دنیا دی سائنس بھی ایک پاسے ہو جائے اسی اوتھے کھلونا ہے جتے سن مدینے شریف والے کھلار بس وما علینا الا البلاغ